کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی ایک پھولوں کی سیج ہے؟ اس کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی دے گئے۔ جب انہوں نے مصر کو فتح کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بن کر جب مصر میں داخل ہوئے تو اس دور کا ایک عظیم و شاندار استقبال مرتب کیا گیا۔ دونوں سائڈوں پر دو حسینائیں خواتین کھڑی کی گئی، انہوں کے ہاتھوں میں پتیاں تھیں پھولوں کی۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اوپر نچھاور کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاؤں وہیں قدم رک گئے اور غضبناک غصے سے ہو کر کہنے لگے کہ کیا تم لوگوں کو لگتا ہے صلاح الدین ایوبی یہاں پتیاں مسلنے آیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی یہاں پتیاں مسلنے نہیں، بلکہ اس کی نظر تو فلسطین پر ہے، اس کی نظر تو فلسطین پر لگی ہوئی ہے۔ اور تم لوگوں کو لگتا ہے کہ مسلمان ایک پھول کی سیج ہے؟ میں یہاں پر سخت فیصلے کرنے آیا ہوں اور ان حسیناؤں کو میری نظر سے دور کرو، یہ نہ ہو میری تلوار ان کی خوبصورت زلفوں میں جھنجھڑ کر زنگ آلود نہ ہو جائے۔ کون سلطان صلاح الدین ایوبی؟ فاتح بیت المقدس۔ جب مسلمان تجارت کر کے آ رہے تھے تو وہاں پر ایک صلیبی گورنر ابوالنصر نے ان پر قبضہ کر لیا، ان کا سارا مال لوٹ لیا، ان پر شدید تشدد کیا اور کہنے لگا پکارو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آئیں تمہاری مدد کو۔ اس صلیبی گورنر کے الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کانوں پر پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ پاک سے دعا کی کہ میرے مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اس صلیبی گورنر کا سر قلم نہ کر لوں۔ یہ 2 سال کا عرصہ تھا، اس عرصے کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی نے سیدھی کمر کر کے نیند نہ لی، بہت مشکل سے گزارے یہ 2 سال۔ جدوجہد کر کے 2 سال مکمل ہوئے تو تمام صلیبی گورنر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لائے گئے، انہوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے لگے کہ میرے سامنے صلیبی گورنر ابوالنصر آئے۔ جب وہ آیا سامنے اسے پیش کیا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے لگے تم میرے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے تھے، وہ خود تو نہیں آئے، میں ان کا ادنا سا غلام ہوں، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں انگارے، شدید طیش میں غصے میں تھے، انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ میں اب اپنے مسلمان خطیبوں سے مخاطب ہوں کہ وہ منبر پر بیٹھ کر دین اسلام کی فضیلتیں بیان کم کریں اور ان کی جو پشت میں غزوہ حنین، بدر وغیرہ کی جنگیں ان کا ذکر خیر کریں تاکہ ہماری نوجوان نسلوں کو پتہ لگے یہ دین کس طرح حاصل ہوا، کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنصف نفیس کس جنگ میں شامل ہوئے اور کن قربانیوں سے دین ہم نے حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔